تو یہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی الحمدللہ فیضان ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو انشاءاللہ ہم تا دم مرگ انشاءاللہ اس مشن کے ساتھ رہیں گے. اور بغدادی صاحب نے فرمایا نا کہ لوگ آ کے اب پہلے مرکز کو دیکھتے تھے. یہ آپ کے کراچی والے جب ادھر آئے تھے, یہ فیصل واوڈا, اور میں اس کا گواہ ہوں, جب اندر آئے تو مجھے کہا کہ وہ آپ کا مرکز. میں نے کہا یہی ہمارا مرکز ہے. تو مجھے بتایا بابا جی یہاں پہ رہتے تھے. میں نے کہا جی یہاں پہ رہتے تھے, وہ سامنے ان کا گھر ہے. تو کہہ رہا کہ اب سعد صاحب جو ہے امیر محترم کا نام لیا, وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں. میں نے کہا حضور وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں. تو سامنے وہ چھوٹا سا کمرہ تھا, تو اسی کمرے میں جب بٹایا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا. اسی وقت ان پر ہیبت طاری ہو گئی. اور پھر جب وہ امیر محترم آئے, بات تو ہم اس کو پہنچا چکے تھے مذاکرات میں, جو انہوں نے ہمیں آفرز دیے, یہ کراچی ہے اور یہ بات میں نے بار بار کی ہے. اور الحمدللہ پھر اللہ کے گھر میں اور پھر اتنی ذمہ داری کی جگہ پر جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بار بار میں نے پشتو میں, اردو میں, یہ ہے سوشل میڈیا پر, کہ انہوں نے ہمیں کہا نا کہ آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے تو ہم آپ کو یہ دیں گے, ہم آپ کو یہ دیں گے, تو ہم آپ کو یہ دیں گے. بہت سارے انہوں نے ہمیں آفرز کیے, سینٹ بھی دیں گے, ہم آپ کو آن دا اسپاٹ جتنا پیسہ آپ مانگتے ہیں ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے. اور یہ نہیں کہ ہم یہ پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو خرید رہے ہیں. نہیں, آپ تو ماشاءاللہ دین کا اتنا کام کر رہے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ابھی آپ ایک مسجد میں کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بازار میں لے کے چلے. ابھی آپ صرف پاکستان میں کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دنیا میں گھومے پھرے. اس کو بھی ہم پاسپورٹ دیں گے, آپ کو بھی وہ پاسپورٹ دیں گے, تو آپ کو ویزوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. آپ گھومے پھرے, اس مشن کو آگے بڑھائے, اپنے مساجد کو پیسے دے, اپنے مدارس کو دے, اپنے شہداء کو دے, اس پہ آپ دین کی خدمت کرے. اس طرح کی. اور آئندہ کے لیے تیسری جو سب سے بڑی انہوں نے دی, آئندہ کے لیے ابھی سے جو بھی قومی حلقہ ہو, جو بھی صوبائی حلقہ ہو, وہ ابھی سے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ حلقے ہمارے لیے چھوڑ دے. ہم ابھی سے لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. بس صرف اس انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بات کریں گے. آپ فرانس جائیں گے, آپ فلاں ملک جائیں گے, آپ پیرس جائیں گے. ان کا یہ مطلب تھا کہ یہ جو ہے نا مولوی ہے, اب ان کی آنکھیں اس طرح کھلی رہ جائیں گی کہ یہ تو معاملہ ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے, ہم جو ہے نا اس میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. جب بات کی تو ہمیں تو امیر صاحب نے کلم کلا جو ہمیں انہوں نے بات کی تھی ترجمانی کے طور پر, ہم نے وہ بات آگے پہنچائی ان کو کہ ہمارا تو مقصد یہ نہیں ہے, ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے معاہدہ ہو چکا ہے اس پر عمل اب کیسا ہوگا. تو جب انہوں نے بات 3 دن تک ادھر رکا رہا اور 3 دن یہ مسلسل کوشش کرتا رہا, یہ سبز باغ دکھاتے رہے, اور پھر ہر طرح. تو آخر میں کہا میں امیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بات تو وہی ہوگی جو میں نے آپ کو کہہ دی ہے. کہہ رہے نہیں میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ان سے میں تعزیت کروں. میں نے کہا تعزیت ہو سکتی ہے. تو جب آئے اور پھر امیر صاحب سامنے, تو انہوں نے پہلے دعا کی, تو دعا کے بعد کہا کہ میں نے تو ان کو ایک بات کی تھی تو وہ آپ کو بتائیے. امیر صاحب نے کہا جی بتائیے ہے. تو کہہ رہا ہے کوئی تو آپ مانے نا, میں نے تو اپنے وزیر اعظم صاحب کو بالکل کہا تھا کہ میں یہ مسئلہ منواؤں گا ان سے اور میں حل کر کے آ جاؤں گا. تو آپ نے تو 3 دن میں نے یہاں پہ گزارے, تو کم از کم ایک بات تو آپ مان لینا. تو امیر صاحب نے کہا کہ کہہ رہا کہ میں کہ اپنے وزیر اعظم کے پاس کچھ تو لے کر جاؤں نا, کچھ تو لے کر جاؤں. چلو ایک بات تو مانے نا, ایک بات مانے, آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں سب کچھ. تو امیر صاحب نے کہا نہیں, ہم تو آپ کو بہت بڑی بات دے کر رخصت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا دے کر رخصت کر رہے ہیں؟ 3 باتیں میں نے اتنی بڑی آپ سے کی ہے, اس میں سے ایک بھی نہیں مانا, تو مجھے کیا دے کر رخصت کر رہے ہو؟ تب اسی وقت امیر محترم نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس پر ہمیں انشاءاللہ فخر رہے گا, اور وہ جملہ بار بار کہہ کر میرے ایمان کو تازگی مل جاتی ہے اور مجھے تحریک پر اپنے قائد پر فخر ہے کہ آپ نے اسی وقت فرمایا کہ نہیں, جا کر اپنے وزیر اعظم کو کہہ دو کہ 1450 سال بعد بھی اس پاکستان میں جہاں پر لوگ جو ہے نا 3000 اور 5000 پر بک جاتے ہیں, اور جہاں پر بریانی کی ایک پلیٹ پر بھی بک جاتے ہیں, آپ اپنے وزیر اعظم کو بتانا کہ اب بھی پاکستان میں حضور کے وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں, نہ ان کو جھکا سکتے ہیں, نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے.
انشاءاللہ آپ کو اپنی قیادت پر فخر رہے گا کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسی قیادت عطا کی ہے۔ اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے، پل پل حفاظت فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی حلقے سے انشاءاللہ تعالی حضرت آپ قومی اسمبلی میں حضور کی عزت ابرو اور ختم نبوت کے پہرہ داری کے لیے انشاءاللہ تعالی ضرور پہنچ جائیں گے۔